بے مثال عدل کا ایک بے مثال واقعہ، اور یہ واقعہ ہے اسلامی لشکر کے ایک عظیم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کا۔ قتیبہ بن مسلم بن عمر بن حسین یہ 48 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسلم بن عمر سیدنا ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ مصعب بن زبیر ان دنوں عراق کے گورنر تھے، اور انہوں نے اس نوجوان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا، اور جب قتیبہ ہر آزمائش میں پورے اترے تو انہیں اسلامی فوج کے ایک حصے کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ 3 عظیم سپہ سالار موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن قتیبہ بن مسلم کا ایک واقعہ جو کہ تاریخ میں سنہری حروف کے اندر ملتا ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں نے اپنے ہی ہاتھوں ایک قاضی مقرر کر کے اور اپنے ہی خلاف جو فیصلہ لیا تھا، وہ واقعتاً اس کی مثال جو ہے نا وہ تاریخ میں آج تک نہیں ملتی۔ مسلمانوں کے یہ سپہ سالار یعنی قتیبہ بن مسلم نے جنگ کے اسلامی اصولوں کے خلاف سمرقند کا علاقہ فتح کر لیا۔ جنگ کا اسلامی اصول یہ ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ مخالف بھی ضروری تیاری کر سکیں یا ہتھیار ڈال دیں۔ اچانک حملے کی یہ بے اصولی ہوئی تو ایسے دور میں ہوئی کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ سمرقند کے پادری نے دمشق میں مسلمانوں کے حاکم کو شکایت بھجوائی۔ شکایت لے جانے والے نے دمشق پہنچ کر ایک عالیشان عمارت دیکھی جس میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ حاکم شہر کی رہائش گاہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ مسجد ہے۔ قاصد نے کہا میں حاکم سے ملنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے اسے حاکم کے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ قاصد بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا حاکم کے گھر جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر اور چھت کی لپائی کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پلٹ آیا اور لوگوں سے کہا میں نے تم سے حاکم کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس غریب شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا وہی حاکم کا گھر ہے، ہم نے تم سے غلط نہیں کہا۔ قاصد نے بے دلی سے دوبارہ اس گھر پر جا کر دستک دی، اور کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور لپائی کرنے والا شخص اندر سے نمودار ہوا۔ قاصد نے اپنا تعارف کرانے کے بعد خط حاکم کو دے دیا۔ حاکم نے خط پڑھ کر اس کی پشت پر لکھا عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی مقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے، اور خط پر سرکاری مہر لگا کر واپس قاصد کو روانہ کر دیا۔ قاصد سوچتا جا رہا تھا کہ یہ خط مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکال سکے گا یا نہیں۔ سمرقند لوٹ کر اس نے خط پادری کو دے دیا۔ خط پڑھ کر پادری کو بھی حیرت ہوئی کہ یہ خط تو اسی کے نام لکھا گیا ہے جس سے ہمیں شکایت ہے، یعنی قتیبہ بن مسلم کے نام پر۔ پھر بھی وہ لوگ مجبوراً خط لے کر حاکم سمرقند قتیبہ کے پاس پہنچے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی قاضی مقرر کر دیا اور فوراً عدالت لگ گئی۔ ایک چوبدار نے قتیبہ کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو پادری کے ساتھ بیٹھ گیا۔ قاضی نے پادری سے پوچھا کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ تو پادری نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ قتیبہ نے کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور نہ ہی ہمیں سوچنے کا کوئی موقع دیا۔ قاضی نے قتیبہ کی طرف دیکھا اور سوال کیا کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ تو قاضی کے اس پوچھنے پر قتیبہ نے جواب دیا کہ جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے، ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کا جواب نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا قتیبہ میری بات کا جواب دو، کیا تم نے حملے سے پہلے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی یا نہیں؟ قتیبہ نے جواب دیا نہیں قاضی صاحب،
میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ قاضی صاحب نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت و عدل و انصاف کی وجہ سے دی ہے، نہ کہ دھوکہ اور موقع پرستی سے فائدہ اٹھانے پہ۔ تمام مسلمان فوجی اپنے اپنے عہدے دار، ماں اپنے بیوی ماں اور اپنے بچوں کے ہر قسم کی املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر چلے جائیں اور یہاں اس شہر سے نکل جائیں۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو کسی پیشگی اطلاع اور 3 دن کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ یہ دیکھ اور سن رہا تھا اسے وہ ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کی عدالت، نہ کوئی گواہ اور نہ کوئی دلیلوں کی ضرورت۔ چند گھنٹوں بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے مسلمانوں کے قافلے دیکھے جو شہر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی گلیاں مسلمانوں کے بغیر یہ منظر ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور یہ گلیاں بڑی سنسان تھیں اور سمرقندیوں کے گھروں سے رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ انہیں ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے کہ جن کے عمدہ اخلاق نے ساری دنیا کو متاثر کیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ جدائی چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے اور اپنے پادری کی قیادت میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس بلا لائے۔ اسلام نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کا مرکز بنا رہا۔